اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام علی منیر ہے اور یہ دوسری ویڈیو ہے۔ میں انشاءاللہ اب فیس بک پہ آن لائن تبلیغ کیا کروں گا انشاءاللہ۔ اگر میری کوئی غلطی نظر آئے آپ کو، کسی بھی فرقے والے بھائی کو، اہل تشیع، دیوبندی، اہل حدیث، کسی بھی فرقے والے بھائی کو، بریلوی بھائی ہیں سب کو، کسی کو بھی میری کوئی غلطی نظر آئے تو بھائی جان آگے آئیں، آ کے میری اصلاح کریں، کیونکہ میں اب ہدایت میں مرنا چاہتا ہوں، میں اب گمراہی میں نہیں مرنا چاہتا۔ میں نے جب قرآن پاک پڑھا نا، ہدایت کی نظر سے قرآن پاک کو پکڑا، قرآن پاک کھولا، قرآن پاک کو عربی کی جگہ اردو میں پڑھا، تو مجھے پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حضرت آدم علیہ السلام کا اور ابلیس کا واقعہ 7 صورتوں میں بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ایک ہی دفعہ بیان کر دیتا، وہ تو پہلے کی بات تھی، لیکن اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم غور کریں، تو ہم غور کرتے ہیں۔ آپ پڑھیں، آپ کو پتہ لگے گا قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ، میں ہوم ورک کر کے آیا ہوں سورۃ بقرہ آیت نمبر 34 سے 39 تک، سورۃ الاعراف آیت نمبر 11 سے 29 تک، سورۃ ہجر 28 سے 50 تک، سورۃ بنی اسرائیل 61 سے 72 تک، سورۃ قاف آیت نمبر 50 سے 55 تک، سورۃ طٰہٰ 11 سے 128 تک، سورۃ صاد 71 سے لے کے 85 تک۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ 7 جگہ بیان کیا تو میں سوچنے لگ گیا کہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم غور کریں۔ میں آپ کو اپنے الفاظ میں بتاؤں گا تو تفسیر ختم ہو جائے گی۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ خود پڑھو، اردو میں پڑھو اس کو، تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح۔ میں نے آپ لوگوں کو مکمل آیات کا بتا دیا، آپ دیکھو قرآن پاک کو ترجمے سے پڑھو۔ جن کے پاس ترجمہ والے قرآن نہیں ہے، موبائل ہے ان کے پاس، ایم بی ہے، وہ جب یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو وہ ایک قرآن مجید ترجمے والا بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ تو میرے بھائی، میں یہ کہہ رہا تھا کہ آپ 7 جگہ دیکھیں نا تو ہمیں پتہ لگے کہ شیطان نے غرور کیا، نافرمانی کی، اور نافرمانی کے ساتھ زبان درازی کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ۔ انہوں نے کہا میں بھڑکاؤں گا ان کو تیرے رستے سے۔ آپ کو تھوڑا سا قصہ سنا دیتا ہوں اپنے الفاظ میں، تاکہ مجھے آگے بات کرنے میں آسانی ہو۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بنایا نا، سب کو بولا سجدہ کرو، تمام فرشتوں کو اور جنوں کو اور تمام ملائکہ کو۔ سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ تو اللہ تعالیٰ کو غصہ آ گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، تو ہے ہی راندہ ہوا۔ شیطان نے کہا کہ اے میرے اللہ، اے میرے رب، مجھے مہلت دے اس دن تک کہ سب اٹھائے جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے مہلت دے دی۔ جیسے ہی اس کو پتہ، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی نا، اس کو اللہ تعالیٰ کی بات پہ، اللہ تعالیٰ کی زبان پہ اتنا ہی بدتمیزی پہ اتر آیا۔ اس نے کیا کیا، میں اب آپ کے اس بندے کو نا بھڑکاؤں گا، آپ کے صراط مستقیم سیدھے رستے سے بھڑکاؤں گا، ان کو گمراہ کروں گا، ان کو بہکاوے دوں گا، ان کو بھلاوے دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی پھر اس کو ساتھ ہی جواب دے دیا کہ تو اگر ان کو بھڑکائے گا نا تو تو اور جو تیرے رستے پہ چلے گا، میں بھر دوں گا ایسے لوگوں کو دوزخ میں۔ جتنی بار بھی یہ واقعہ ہے نا، ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ بھائی اگر جو تیرے رستے پہ چلے گا نا، وہ پھر تیرے ساتھ ہی انجام پائے گا، اور تیرا انجام دوزخ ہے، تیرے رستے پہ چلنے والوں کا انجام بھی دوزخ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بولا کہ جاؤ جا کے جنت کے اندر کھاؤ پیو، لیکن ایک پیڑ تھا اس کے نزدیک مت جانا، اس کے نزدیک جاؤ گے تو حد سے بڑھنے والوں میں ہو جاؤ گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور ان کا جوڑا چلے گئے وہاں پر۔ شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اللہ تعالیٰ نے نا تمہیں اس پیڑ سے اس لیے منع کیا کہ کہیں تم فرشتے نہ ہو جاؤ یا ہمیشہ رہنے والے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں لالچ آ گیا، وہ اس پیڑ کے پاس گئے، انہوں نے وہاں سے پھل کھا لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے پھل کھایا تو قرآن میں ان کی شرم کی چیزیں ان پہ ابھر گئیں، تو وہ شرمندہ ہوئے، پتے باندھ کے پھرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تمہیں جب میں نے منع کیا تھا تو تم کیوں باز نہ آئے؟ وہ معافی مانگنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے بولا جاؤ اب تم دنیا میں جاؤ اور وہاں جا کے تم رہو، تم ایک مدت تک رہو گے اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، اور پھر تم وہاں سے جب واپس آؤ گے تو پھر آ کر مجھے حساب دو گے کہ تم نے کتنے اچھے اعمال کیے اور کتنے برے اعمال کیے۔ اب اس قصے سے مجھے جو پتہ لگتا ہے نا کہ دنیا میں آنے سے پہلے جو ہم نے گناہ کیے، غرور کیا، شیطان نے جو اللہ تعالیٰ کو، یعنی کہ جو گناہ اللہ تعالیٰ کو بالکل پسند نہیں، جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے بہت غصے کا اظہار کیا، وہ کون سے تھے؟ شیطان کے اعمال۔ غرور کیا شیطان نے، نافرمانی کی۔ جیسے ہی اس کو پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مہلت دے دیا، اس نے زبان درازی کی،
پھر حضرت آدم علیہ السلام کے دل میں لالچ آیا، ان سے یہ گناہ ہوا، اور دل میں لالچ آیا اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی۔ یہ ہیں میری نظر میں گناہ جن کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا گیا۔ اب ذرا سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہتا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اگر بالکل معاف کر دیا تھا تو اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کے پیٹ میں سے پھل نکل کے واپس اپنی جگہ پہ آ جاتا اور سب کچھ ویسا ہو جاتا جیسے پہلے تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم جاؤ، اب آزمائش کے لیے دنیا میں آئے، ہم آسائش کے لیے نہیں آئے۔ ہم لوگ یہاں پہ بڑے مزے سے کماتے پھر رہے ہیں، دنیا کماتے پھر رہے ہیں، آخرت کو ہم بھولے ہوئے ہیں۔ تو میری آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ آپ آگے بڑھیں، قرآن پاک کو تھامیں، قرآن پاک کو ہدایت کی نظریے سے پکڑیں۔ السلام علیکم۔ قرآن پاک کو ہدایت کی نظریے سے پکڑیں تاکہ ہم لوگ صحیح رہنمائی پائیں۔ جب تک امام مہدی صاحب نہیں آتے تب تک یہی ہمارے لیے ہدایت ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کا کرام ہے، آپ اس پہ کیوں شک کرتے ہیں؟ سورۃ ال عمران ہے، آیت نمبر 7، اس میں قرآن پاک کی کچھ آیتیں ہیں جو صاف معنی رکھتی ہیں اور وہی کتاب کی اصل ہیں، لیکن کچھ آیتیں ہیں جو سمجھ نہیں آتی، تو جو سمجھ نہیں آتی نا، گمراہی چاہنے والے انہی کے پیچھے پڑتے ہیں۔ لیکن جو صاحب ایمان ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی جو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہم اس پہ بھی ایمان لائے، جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے صاف صاف ہم اس پر بھی ایمان لائے۔ قرآن پاک میں سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 7 آپ بھی پڑھ لینا، اگر میں کوئی غلط بات کر رہا ہوں تو مجھے بتائیں میں غلط بات کر رہا ہوں، لیکن اگر میں صحیح بات کر رہا ہوں تو میرے بھائیو آؤ نا، اپنی اصلاح کرو، مرنا نہیں ہے، مرنا نہیں ہے، حساب نہیں دینا۔ مجھ سے بہت سے گناہ ہوئے ہیں، میں نے، آپ کیا جانتے ہو، مجھے جو جانتے ہیں نا ان کو پتہ ہے میں نے بہت برے بڑے گناہ کیے ہیں، لیکن میرا رب رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے۔ میں نے سچے دل سے توبہ کی ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ضرور معاف کرے گا، اور انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو برائیوں سے دور رہوں گا، ہدایت کے راستے پہ چلوں گا، اور اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ مجھے وہ جنت میں بھی جگہ دے گا۔ میرے لیے یہی بہت ہے، دنیا کی آرام آسائش یہ وہ اب بے معنی چیز لگتی ہے، اب سب بے معنی ہو گیا۔ جب سے مجھے پتہ لگا نا کہ ہم لوگ تو ہیں ہی مسافر یہاں پر، تو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ بھی مسافر ہیں، آپ بھی یا تو کہہ دو کہ بھائی مرنا ہے اور حساب نہیں دینا، کر لو آنکھیں بند کبوتر کی طرح، لیکن بلی کھا جائے گی تمہیں، شیطان کھا جائے گا تمہیں، گمراہ کر دے گا تمہیں۔ جب ہم دنیا میں آئے نا، غرور کیا، شیطان نے غرور کیا، نافرمانی کی، تکبر کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام نے لالچ کی، نافرمانی کی، ان بے حیائی والی چیزیں، اللہ تعالیٰ کو بے حیائی نہیں پسند، ان کو شاید جنت سے اس لیے نکال دیا کہ بے حیائی والی چیزیں ان کی ابھر گئی، اللہ تعالیٰ کو بے حیائی بھی نہیں پسند۔ تو ہمیں یہ گنتی کے گناہ ہیں جن کی وجہ سے ہم جنت سے نکالے گئے، ہم انہی سے باز آ جائیں، انہی سے دور ہٹ جائیں، کوشش کریں کہ ہم یہ جو کچھ عادتیں ہیں شروعات کریں، یہ جو کچھ عادتیں ہیں کہ ہم غرور نہیں کریں گے، ہم کبھی کسی کو اپنے سے کمتر نہیں سمجھیں گے، ہم کبھی نافرمانی نہیں کریں گے اللہ کے حکم کی، ہم کبھی اللہ کے حکم کے آگے بدتمیز نہیں بنیں گے کہ چل تجھے اس طرح سمجھ آئی ہے، یہ بات اس طرح نہیں ہے، یہ بات السلام علیکم، تجھے بدتمیزی نہیں بنیں گے یار، چل بے چل تو نماز پڑھ رہا ہے، تو اگر کوئی نماز کی ہدایت آپ کو کہتا ہے کہ آؤ نماز پڑھو، آپ یہ نہیں کہنا چل جمعہ سو چوہے کھا کے بلی آج کہتے تمہیں تمہارے بھلے کے لیے رہا ہے نا، میں بھی تم سب کے بھلے کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنے بھلے کی بھی ضرورت ہے، میں نے بھی مرنا ہے، تم نے بھی مرنا ہے، ہمیں کیوں نہیں سمجھ آتی؟ ہم بھیڑ بکریوں کی طرح اپنے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، جبکہ ان کا پیشہ تھا، ان کا مقصد کیا تھا؟ دین پھیلانا، ہم امتی بن کے ان کے پیچھے چلیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم امتی بن کے چلیں، وہ ہمارے آخری نبی، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنے والا۔ اگر ہمیں ہدایت ملے گی تو امام مہدی صاحب جو ہیں وہ یا تو ان سے یا قرآن پاک سے، اور میری نظر میں تو یہی میرا امام ہے جب تک وہ نہیں آتے، یا پتہ نہیں وہ آتے کہ نہیں آتے میری زندگی میں، میرے لیے تو یہی امام ہے۔ آپ گارنٹی دیتے ہو کہ آپ کے ہوتے ہوئے امام مہدی صاحب آ جائیں گے اور سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں، تب بھی آپ کو ہو سکتا ہے اس سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ آپ کو بلا لے، کیا کرو گے؟ کتنی موتیں ہو رہی ہیں، میرے دوست ہے ایک، اس کے والد صاحب کچھ گھنٹوں کے اندر فوت ہو گئے، اچھے بھلے تھے، ان کی والدہ کی برسی گزری کچھ دن پہلے، اب ان کے والد صاحب فوت ہو گئے۔ آج کل ڈینگی کی وبا پھیلی ہوئی ہے، وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے، فیصلہ کر لو، اگر یہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب لگ رہا ہے تو یقین کرو آپ ہدایت کے راستے پہ ہیں، اگر آپ کو یہ وبا لگ رہی ہے
تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت کا رستہ ضرور دکھائے اور چلائے. اور اگر میں غلطی پہ ہوں, میں گمراہی پہ ہوں, میں ہدایت سے رستے سے بھٹکا ہوا ہوں اور اپنے آپ کو فلاسفہ سمجھا ہوا ہے, تو میری آؤ اصلاح کرو. کسی بھی فرقے سے آ جاؤ, اٹھ جاؤ, اصلاح کرو میری مطمئن کرو قرآن سے, احادیث سے مطمئن کرو مجھے. بتاؤ مجھے کہ میں بھٹکا ہوا ہوں, میں گمراہ ہوں, میں اپنی اصلاح کرتا ہوں, میں ضدی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے کہ میں جس دین کو ماننے والا ہوں, میں جس دین کا ماننے والا ہوں, وہ میرے باپ دادا کا دین نہیں ہے, وہ میرے اللہ کا اور اس کے پیغمبروں کا دین ہے. اور میں نے انہی کے حکام پہ چلنا ہے, میں نے اپنے باپ دادا کے حکم پہ نہیں چلنا. یہ تو جہالت کی نشانی ہے باپ دادا کا دین. باپ دادا کا دین نہیں, اللہ اور اس کے رسول کا دین, صرف اللہ اور اس کے رسولوں کا دین. تو میرے بھائیوں اٹھو, اپنی اصلاح کرو. زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے, وبا پھیلی ہوئی ہے, کرونا آیا ختم ہو گیا. اب ملتان میں ڈینگی پھیلی ہوئی ہے. رات میں اپنی دوائی لینے کے لیے گیا ہوں اپنی مسز کی, جتنے بندے ملے سارے وہ بخار, سر میں درد, پیٹ خراب, بخار, سر میں درد, پیٹ خراب, یہ اسی وبا ڈینگی کی وجہ سے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے یار, اللہ تعالیٰ کیا چاہتا ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم سجدے کرو, آؤ نماز پڑھو. میری بات اگر صحیح نہیں لگتی نا, ثابت کرو کہ میں غلط ہوں, لیکن اگر میری بات صحیح لگتی ہے تو میرے بھائیوں اٹھو اور اصلاح کرو اپنی. اس طرح کی ویڈیوز بناؤ, قرآن کو پڑھو, قرآن کو سمجھو, اپنی ویڈیوز بناؤ, اس طرح کی اصلاح کرو. میری ویڈیوز کو اگر نہیں بنا سکتے, میری ویڈیوز کو آگے شیئر کرو. اب کیا پتہ کسی کی اصلاح ہو جائے, کوئی صحیح رستے پہ آ جائے اور اللہ تعالیٰ میرے لیے بخشش کا سامان بنا لے. جزاک اللہ.